تیسرا جو ان کا کارنامہ تھا، انسان سے شرم، حیا، عصمت و عفت، اس کے سارے تصورات کو ختم کر دیا جائے، انسان کو حیوان بنا دیا جائے۔ ایک کتے کو شہوت ہے، جو کتیا مل جائے، چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بیٹی ہو، اس سے اس کو استفادہ کر لے گا۔ یہ انسانوں نے کیا قدریں لگا رکھی ہے، ماں، بیٹی، بہن، بیوی، کیا فرق ہے ان میں؟ عورت ہے وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، اور خاندانی نظام کی جڑیں کھود ڈالی جائیں، گویا کہ انسان حیوان بن جائے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیز کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے تورات، ایک ہے تالمود۔ تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے۔ تالمود کی تعلیم یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں، اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں، یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز، اور ان کے لیے دوسرا لفظ ہے جینٹائلز، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا صدق اللَّهُ العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عنوان میں اگرچہ ترتیب یہ ہے کہ اسلام میں پردے کے احکام اور UN کا سوشل انجینئرنگ پروگرام، لیکن بیان میں جو مؤخر و ذکر شے ہے وہ میں پہلے لا رہا ہوں تاکہ پس منظر معلوم ہو جائے کہ اس موضوع پر ہم آج کن حالات میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیے، تقریباً 3 صدیوں سے جو ایک تہذیب یورپ میں پروان چڑھی تھی، اور اس کے بعض حصے تو گلوبلائز ہو چکے ہیں پہلے، لیکن ایک آخری حصہ وہ ہے کہ جس کو اب گلوبلائز کرنے کے لیے بہت ہی منظم اور کنسرٹڈ ایفرٹس ہو۔ اصل میں فکر انسانی کو توہمات کے چنگل سے نکالنا اور استخراجی منطق، ڈیڈکٹیو لاجک کے تنگنائیوں میں سے باہر نکالنا، یہ کام اسلام اور قرآن کا ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں 2 اسباب سے یہ تہذیب ایک غلط رخ پر پڑ گئی۔ پہلا سبب یہ تھا کہ یورپ میں پوپ کا اقتدار تھا، گویا کہ تھیوکریسی بدترین شکل، اور اس پوپ کے اقتدار میں جہاں بعض چیزیں اچھی بھی تھی، وہ بعد میں ذکر کروں گا، وہاں 2 بدترین باتیں یہ تھی کہ سائنس کا پڑھنا حرام، فلسفے کا پڑھنا حرام۔ کسی کے گھر سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں نکل آئیں تو انہیں زندہ جلا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ یورپ کو جو یہ سبق پڑھایا مسلمانوں نے، یہ اصل میں اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے، گراناڈا کی یونیورسٹی، غرناطہ، ٹولیڈو کی یونیورسٹی، تولیتلا جسے کہتے ہیں، کارڈووا، قرطبہ کی یونیورسٹی، جیسے ہمارے نوجوان اب جاتے ہیں امریکہ اور انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی جرمنی، فرانس اور اٹلی کے نوجوان آتے تھے اسپین میں، ہسپانیہ میں، ان یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر۔ یہاں یہودیوں کا ایک بڑا مؤثر عنصر موجود، اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا۔ یہودیوں کو شدید پرسیکیوشن کا سامنا تھا عیسائیوں کے حال۔ بات سمجھ میں آتی ہے، عیسائی جسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اسے یہودی کہتے ہیں ولد الزنا، باسٹرڈ، جادوگر، مرتد، واجب القتل، اور سولی پر چڑھایا۔ تو ظاہر ہے کہ اس قدر فرق ہے، اتنا تضاد ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سن 300 عیسوی میں جب کانسٹنٹائن جو قیصر روم تھا، اس نے عیسائیت اختیار کی اور اس کے ساتھ پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی، تو اب عیسائیوں نے یہودیوں کے اوپر مظالم ڈھانے شروع کیے کہ تم ہمارے جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تم ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہو، تم نے انہیں سولی پر چڑھایا۔ بدترین پرسیکیوشن پورے یورپ میں۔ ان کے گھیٹوز علیحدہ ہوتے تھے، شہروں میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی، شہر میں ضرورت کے لیے آنے کے لیے وقت مقرر تھا کہ آپ فلاں سے فلاں وقت تک آ سکتے، کوئی سودا خریدنا ہو آ جائیں، اللہ اللہ کر۔ اور یہ جو پرسیکیوشن ہے یہ اسپین میں شدید ترین تھی، کوئی بہت سخت عیسائی حکومت تھی ہسپانیہ۔ انہوں نے ایک بہت ہوشیار حکمت عملی اختیار کی کہ جب طارق ابن زیاد ہسپانیہ پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے ان کی مدد کی، انہیں راستے بتائے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ ساری انجانی دنیا تھی، انہیں راستے بتائے، ان کی مدد کی،
نتیجہ یہ ہوا کہ ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہوئی تو یہودیوں کو ایک بار پھر تاریخ میں وہ مقام حاصل ہو گیا جو انہیں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں حاصل ہوا۔ مصر میں وہ پیرزادے بن گئے تھے، اس لیے کہ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف کا عقیدت مند ہو گیا۔ یہی حال یہاں ہوا۔ چنانچہ یہ بات لکھی ہے بن گوریون نے، جو پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، that the golden era of our diaspora was Muslim Spain۔ یہ مسلم ہسپانیہ جو ہے یہ ہمارے دور انتشار کا عہد زرین ہے۔ یہ دور انتشار ان کا شروع ہوا تھا سن 70 عیسوی میں، جب ٹائٹس رومی نے یروشلم میں ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے جو ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ بنایا تھا، جسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے، اسے منہدم کیا، ختم کیا، اور انہیں فلسطین سے باہر نکال دیا۔ اب جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ، یہاں تمہارے رہنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، افریقہ میں چلے گئے، اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا، ہمارا دور انتشار۔ تو اس دور انتشار کا عہد زرعی مسلم اسپین ہے۔ اب وہاں انہوں نے جو انہیں حیثیت، ایک وقت میں وہاں ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت میں، بنو امیہ کی حکومت، وزیر اعظم بھی یہودی تھا، اتنی انہیں حیثیت حاصل۔ انہوں نے جو 2 سبق اسلام پڑھا رہا تھا ان نوجوانوں کو کہ جو جرمنی سے، فرانس سے اور اٹلی سے آ رہے تھے، ایک حریت، آزادی، کوئی انسان دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو، کوئی قوم دوسری قوم کی محکوم نہ ہو، انسان کو حق حاصل ہو حکمرانوں کو چیلنج کرنے کا، ان سے جواب طلبی کا۔ یہ سبق جو خلافت راشدہ نے دنیا کو پہلی دفعہ دیا تھا، انہوں نے اس میں مزید مرچ مسالہ لگایا کہ یہ حریت، آزادی، مادر پدر آزادی، خدا سے آزادی، شریعت سے آزادی، اخلاقی اصولوں سے آزادی۔ نمبر 2 جو اسلام نے سبق دیا تھا مساوات کا، کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، گورے ہوں، کالے ہوں، پیلے ہوں، لال ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، کسی علاقے میں رہتے ہوں، کسی ناک نقشے کے ہوں، اور مرد ہوں یا عورت ہوں، پیدائشی طور پر سب برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ نوٹ کر لیا، اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بندھن بندھ جائیں اور ایک خاندان کی بنیاد ڈالیں، تو خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد ہوا۔ اور یہ ظاہر بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے کہ کسی ادارے کے 2 سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک سربراہ، اس کے نیچے آپ اسسٹنٹس، ڈپٹیز جتنے چاہے رکھ لیں۔ کسی بھی فرم کا مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر 10 رکھے، 20 رکھے، 50 رکھے، 2 برابر کے اگر سربراہ ہوں گے تو فساد ہی فساد ہوگا۔ تو یہ انتظامی برتری ہے، جیسے دفتر میں ایک چپڑاسی ہے اور ایک دفتر کے اندر افسر بیٹھا ہے، ان میں فرق ہے، لیکن ویسے یہ دونوں برابر ہیں انسان ہونے کے ناطے، اور سیاسی اعتبار سے ایک ووٹ افسر کا ہے، ایک ہی اس کے چپڑاسی کا ہے، ایکول۔ تو انتظامی طور پر مرد کو فوقیت دی گئی ہے عورت پر، لیکن جو شرف انسانیت ہے، ہیومن آنر، ڈگنیٹی، یہ برابر شیئر کرتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ سبق پڑھایا اسلام نے، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، بالکل برابر ہیں، ایک جیسے کام کر سکتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کام کر سکتے ہیں، 2 مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں، 2 عورتیں آپس میں شادیاں کر سکتی ہیں۔ یہ سارا در حقیقت دنیا میں جو فساد پیدا کیا یہ یہودیوں نے، اور یہاں سے یوں سمجھیے کہ جیسے دریا چل رہے تھے علم کے، حکمت کے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، خاص طور پر یورپ کے ان 3 ممالک میں، سینٹرل یورپ جسے کہتے ہیں، فرانس، جرمنی اور اٹلی، تو اس میں سیاہی گھولتا رہا یہ یہودی طبقہ۔ کون سیاہی گھول رہا ہے؟ وقت کے بہتے دریا میں، دریا کا صاف اور پاک پانی آ رہا تھا، اس میں سیاہی گھولی یہودی ہوتی۔ اس کے نتیجے میں جو لبرلزم پیدا ہوا، آزادی، وہی جو آج ہمارے یہاں آتا، لبرل اسلام، ماڈریٹ اسلام، لبرل اسلام، یہ لبرلزم یہودیوں کی پیداوار ہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے عیسائیوں سے بھرپور انتقام لیا۔ اس نے 3 شکلیں اختیار کی۔ یہ علم جو تھا، جب پوپ کی طرف سے آزادی ہو گئی، اب سائنس پڑھنی شروع کر دی لوگوں نے، فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے فلسفی پیدا ہو گئے، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو گئے۔ سائنس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی آ گئی، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے یورپ کے اندر ایک پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا، طاقت، قوت۔ لیکن یہ علم جو تھا یہ یک چشمی تھا، جیسے ہم کہتے ہیں دجال کی ایک آنکھ۔ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی تھی علم کے ضمن میں، ایک تم اپنے حواس ظاہری سے اور عقل سے علم حاصل کر۔ کسی شخص نے دیکھا ہوگا ہمارے آباء و اجداد میں سے کہ کوئی چٹان نیچے گری، نیچے بھی پتھر ہی تھا تو ایک شعلہ نکلا، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے، پھر اس نے 2 پتھر اپنے ہاتھ میں لے کے زور سے ٹکرائے، اس میں بھی شعلہ پیدا ہو گیا، تو آگ ایجاد ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ صرف پھلوں پر گزارا کرتا تھا، پھولوں پر گزارا کرتا تھا، یا کوئی کچا گوشت کھاتا تھا، آگ تو تھی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی شے تھی کہ جو پیدا ہو گئی۔ پھر آگ کے بعد کبھی کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے پر، اور وہ اس کا ڈھکنا ہل رہا ہے، کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہے؟ بعد میں معلوم ہوا یہ اس کے نیچے
جو سٹیم پیدا ہو رہی ہے، بھاپ، اس بھاپ میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہلا رہی ہے. لہذا سٹیم جو ہے سیکنڈ سورس آف انرجی ایجاد ہو گئی. اب وہ سٹیم انجنز بن گئے، ریلیں چلنے لگی، دوڑنے لگی. تو یہ علم ایک تھا کہ آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، دماغ سے اس کو پروسیس کرو. یہ کمپیوٹر یہاں ہم نے تمہیں دے رکھا ہے نا، اس کمپیوٹر کے اندر تم فیڈ کرو اپنا سینس ڈیٹا، آنکھوں کا، کانوں کا، اور چھونے کا، چکھنے کا، سونگنے کا. یہ ڈیٹا فیڈ کر دو، پھر یہ پروسیس کرے گا. اس طرح علم قدم بقدم قدم بقدم آگے بڑھتا گیا. ایک علم یہ ہے. دوسرا علم اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں دیں گے علم ہدایت، اور وہ وحی کے ذریعے سے آئے. جب سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں ہے، حضرت آدم سے جب کہا گیا کہ اب زمین کا چارج سنبھالو، تو وہاں کے خلیفہ بنائے گئے ہو. یہ جنت میں تو ایک آزمائشی طور پر تمہیں رکھا گیا تھا، اب جاؤ. تو ساتھ ہی کہہ دیا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، وحی کے ذریعے سے نبیوں کے پاس ہدایت آتی رہی، ٹوٹل ہدایت، کیا کرو کیا نہ کرو، کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائے گا وہ پھر جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے. تو یہ 2 آنکھیں دی تھی اللہ نے. یورپ نے ایک آنکھ بند کر آسمانی ہدایت سے منہ موڑ لیا، ایک آنکھ پوری کھول دی. دیکھو، سنو، نتیجہ نکالو، کمپیوٹر سے پروسیس کرو، آگے بڑھو، فورسز آف نیچر کو کانکر کرو، ہارنس کرو، ایکسپلائٹ کرو، انہیں استعمال کرو، اور آگے بڑھ کے چلے جاؤ. تو اس کو میں کہہ رہا ہوں یک چشمی علم، ایک آنکھ والا کانا علم ہے یہ. اس لیے کہ دوسرا جو علم ہدایت تھا وحی کا، اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی. اس نے دنیا کے اندر طاقت پکڑ کر وہ جو کچھ یہودیوں نے یورپ میں داخل کیا تھا اسے گلوبلائز کر دیا. وہ کیا ہے؟ چیزیں 3 ہیں. نمبر 1، سیاست، ریاست، حکومت، معاشرے سے خدا کا کوئی تعلق نہیں. ہیومن ساورنٹی، پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت ہوگی، سیکولرزم ہوگا. مذہب رہے گا بند، مسجدوں میں، مندروں میں، سینیگاگز میں، چرچز میں، جہاں چاہو جاؤ. لیکن پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، یہ کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں. ہم خود ساورن ہیں، اور ہم ساورن ہیں تو ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. یہ شے جس کا نام ہے جمہوریت بھی آپ اسے کہہ لیں، سیکولرزم بھی آپ اسے کہہ لیں، یہ گلوبلائز ہو چکا ہے پوری دنیا کا. جسے اقبال نے کہا تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری، یہ نیلم پری سب کی محبوبہ ہے. جمہوریت 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 جمہوریت. ہمارے ہاں بھی بعض جو دانشور ہیں، کالم نویس، ان کا جو کالم ہے آخر میں آ کے وہ جمہوریت کی تان پہ ٹوٹتا ہے. یہ ہے اصل شے. ایک تو یہ ہے خدا سے بغاوت کہ خدا صاحب آپ نہ ہماری پارلیمنٹ میں تشریف لائیے، نہ ہماری کورٹ میں آئیے، نہ ہمارے بازار میں آئیے، نہ ہمارے بینک میں آئیے، اور گھریلو نظام میں بھی نہ آئیے. بس آپ رکھے رہے مسجد میں، ہم آ کر ڈنڈوت کر لیں گے، رکوع سجود کر لیں گے، یا فلاں بت رکھا رہے مسجد میں، یہاں آئیں گے اسے سجدہ کر لیں گے. یہ تھی سب سے بڑی بغاوت تاریخ انسانی کی خدا کے خلاف، جس کا نام سیکولرزم اور ہیومن ساورنٹی، پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت. دوسری بات کیا تھی؟ معیشت کا معاملہ، خاص طور پر یورپ کا. جو میں نے کہا تھا جہاں بری باتیں تھی، اچھی بات بھی تھی. پوپ کے زیر اثر، پوپ کے زمانے میں سود حرام تھا، ہر طرح کا کمرشل انٹرسٹ بھی حرام، اور یوزری جو کہ ذاتی طور پر ذاتی اپنی ضرورت کے لیے لوگ لے لیتے تھے. جیسے ہمارے یہاں پٹھانوں نے اڈے بنا رکھے ہیں، بیچارے غریب جاتے ہیں اور پھنستے ہیں ان کے چنگل میں، پھر نکل نہیں سکتے. تو یوزری اینڈ کمرشل بوتھ ور حرام، فاربیڈن. لیکن ایک کیلوین نامی ایک شخص نے اس کے لیے کتاب لکھی، اور یہودیوں کے زیر اثر انہوں نے انٹرسٹ کی اجازت حاصل. چنانچہ بغاوت ہو گئی. اب ایک بغاوت تو ہوئی چرچ سے، جبکہ چرچ آف انگلینڈ آزاد ہو گیا. اس نے کہا پوپ کو ہم نہیں مانتے، جائے اپنے گھر میں رہے. انگلینڈ، اور وہیں پر سب سے پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا. سودی کاروبار کا دنیا کے اندر آغاز ہوا، اور اسی کے ذریعے سے پھر یہودیوں نے بینکنگ نظام شروع کر کے پورے یورپ کو جکڑ لیا. یہ سازشیں کر کے ملکوں کو لڑاتے تھے. اب جب وہ ملک لڑ رہے ہیں تو انہیں پیسے کی ضرورت ہے، ہتھیار کے لیے، اسلحہ کے لیے، تو اپنے منہ مانگے شرح سود پر قرض دیتے تھے اور خون چوس. اور انہوں نے حتیٰ یہاں تک حیثیت اختیار کر لی کہ 100 سال پہلے، اب یہ 1904 ہے، 2004 ہے، 1905 میں گئے تھے علامہ اقبال انگلستان اور جرمنی، اور جا کر دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. اس وقت فرنگ کا امام جو ہے وہ برطانیہ تھا، جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی سلطنت پہ کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا. آج اسی فرنگ کا امام جو ہے وہ امریکہ، اور اسی طرح پنجہ یہود کے اندر جکڑا ہوا ہے. اس لیے کہ سارا مالیاتی نظام، سارا بینکنگ نظام، امریکہ کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے.
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये मकरूज है हुकूमत किनकी? यहूदी बैंककारों। और जाहिर बात है कि उनके हाथ में फिर उनकी नुकेल है, जिधर चाहते फिर देते। ये निजाम जो है इंटरेस्ट बेस्ड कैपिटलिज्म, जिसमें जुआ भी जायज है, जिसमें इंसान के जिनसी जज्बात को भड़काकर कमाई करना वो भी जायज है, जिसमें जो भी शराब हो, मुनशियात हो, उनके जरिए से आमदनी हासिल करना भी जायज है। आज ये लिहाफ भी पूरे ग्लोब को अपनी लपेट में ले। चाइना कुछ बचा हुआ था, लेकिन रफ्ता रफ्ता मार्केट इकोनॉमी और पर्सनल प्रॉपर्टी का सिलसिला आकर रफ्ता रफ्ता वो भी इसी में गम हो रहा है। तीसरा जो उनका कारनामा था, इंसान से शर्म, हया, इस्मत व इफ्फत, इसके सारे तसव्वुरात को खत्म कर दिया जाए, इंसान को हैवान बना दिया जाए। एक कुत्ते को शहवत है, जो कुतिया मिल जाए, चाहे उसकी माँ हो चाहे उसकी बेटी हो, उससे उसको इस्तेफादा कर लेगा। ये इंसानों ने क्या कदरें लगा रखी है, माँ, बेटी, बहन, बीवी, क्या फर्क है? औरत है वो भी औरत है, ये भी औरत है। और खानदानी निजाम की जड़ें खोद डाली जाएं, गोया कि इंसान हैवान बन जाए। और ये नोट कर लीजिए प्लीज कि यहूद की जो एक तो किताब है तौरात, एक है तालमूद। तालमूद उनकी फिक़ह की किताब है। तालमूद की तालीम यह है कि ये बाकी जितने इंसान हैं, असल इंसान तो सिर्फ हम यहूदी हैं, ये बाकी जितने इंसान हैं गोयम्स, और इनके लिए दूसरा लफ्ज है जेंटाइल्स, ये असल में इंसान नुमा हैवान है, इंसान नुमा हैवान। और जबकि इंसान का हक है हैवान को इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉइट करना। घोड़े को टांगे में बग्गी में बांधते हैं कि नहीं, और बैल को आप अपने हल में जोतते हैं। इसी तरह हमारा हक है तमाम इंसानों को उनका खून चूसना, उन्हें एक्सप्लॉइट करना, उन्हें इस्तेमाल करना। और उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें वाकईतन हैवान बना दिया जाए, इंसानी अक़दार उनसे छीन ली। हैवान बनेंगे तो फिर काम करेंगे हमारी मर्जी के मुताबिक, और जो काम वो करेंगे उसका जो भी प्रोडक्शन होगा, हम सूद के जरिए से उसकी मलाई और मक्खन खींचते चले जाएंगे, और बाकी छाछ उनको भी दे देंगे। आखिर उन्हें भी रहना है, जिंदा रहेंगे तभी तो कोई काम अगले दिन करेंगे। घोड़े को भी शाम को आप कोई चारा डालते हैं, कुछ चने डालते हैं, तभी तो अगले दिन जो है तांगे में जोतेंगे। ये इनका तीसरा फलसफा था। ये इंतकाम ये लोग यूरोप से और अमेरिका से, ईसाइयों से भरपूर तरीके पर ले चुके। शर्म और हया नाम की कोई शय नहीं, इसमें तो इफ्फत का कोई हिसाब नहीं, कोई जिक्र ही नहीं। और गवाहियां क्या है? प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा था 2 साल पहले या 3 साल पहले, वो जो उनकी एनुअल स्पीच होती है, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, उसने कहा था अनकरीब हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल हो। ये हरामजादे का लफ्ज मैंने तर्जुमा किया है बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक। एक तो होता है एक मर्द और औरत का की शादी हुई है, निकाह हुआ है, फेरे पड़े, कुछ भी हुआ है, लेकिन एलानिया तौर पर वो अब शौहर और बीवी की हैसियत से है, तो उनकी औलाद हो रही है, जायज औलाद है। एक बगैर शादी की औलाद हो रही है, तो ये हरामी है, हरामजादे है। उन्हें कहा कि हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर, होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियंस, गेज, और बिल्कुल डिक्लेयर करते हैं। पादरी डिक्लेयर करता मैं गे हूं, सेनेटर डिक्लेयर करता मैं गे हूं, उन्हें कोई शर्म ही नहीं, इसके अंदर कोई हिजाब नहीं, इतराफ करने के अंदर कहीं भी किसी तरह की रुकावट नहीं, हिचकिचाहट ही नहीं। ये जिसको कहा जाएगा परमिसिव हेडोनिज्म, जिनसी लज्जत हर तरीके से हासिल की जा सकती। जिना बिल रजा हो तो कोई जुर्म है ही नहीं, हाँ जिना बिल जबर हो तो जुर्म है, बिल रजा हो कोई जुर्म है ही नहीं। सारी अखलाकी अक़दार को इस तरीके से उन्होंने मलिया मेट कर दिया है। अलबत्ता अभी ये तीसरा मामला कुछ आलम इस्लाम की हद तक अभी पूरा उनका प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारे यहाँ अभी कुछ खानदानी निजाम की बुनियादें बाकी हैं, कुछ वालिदैन का अदब है, उनकी इज्जत है, उनकी खिदमत को इंसान अपने लिए सादत समझ, बीवी और शौहर के दरमियान मोहब्बत, उल्फत, बाहमी एतमाद की कुछ फिजा है, खानदानी निजाम है। अगर तेजी से बिगड़ रहा है निजाम हमारा, और हमारा एलीट तबका ऊपर का जो है वो मगरिब के तर्ज पर जा चुका है, लेकिन हमारी मिडिल क्लासेस में, लोअर क्लासेस के अंदर अभी कुछ अक़दार हैं शर्म की, हया की, इस्मत की, इफ्फत की। आप पूरा जोरदार तरीके पर मुहिम चला रहे हैं कि मुसलमान ममालिक से भी ये सारी अक़दार खत्म कर दी जाए। चुनाचे नोट कीजिए, कुरान मजीद में 2 जगह पर अल्लाह ताला ने अहले मक्का को वार्न किया था। अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, क्या ये कुरैश देख नहीं रहे कि हम रफ्ता रफ्ता उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, चारों तरफ से उनके गिर्द हमारा घेरा तंग होता जा रहा है, इनके गिर्द जो कबाइल आबाद है वो हमारे हलीफ बनते जा रहे हैं। ये सूरह रात की आयत है, और इसी तरह सूरह अंबिया में है, अफला यरौना अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा। तो इस्लाम घेरा तंग कर रहा था रफ्ता रफ्ता कुफारे मक्का के। आज ये बरक्स है कि ये मगरिब यहूदियों की साजिश के तहत और अमेरिका की अजीम कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए, सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ,
آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائیں، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی، لیسبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی۔ یہ سارا کام نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں، عرب ورلڈ کا وہ مرکز ہے، اس لیے کہ عربوں میں تعلیم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے مصری ہے، تو یہ چونکہ ان کا ثقافتی اعتبار سے امام ہے، وہاں جا کر انہوں نے ڈیرا لگایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ۔ دوسری 1 سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں، تاکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرا ڈالا جائے اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایشیا کا، اس اور دوسرے یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے چلیے اس ماحول میں جب یہ آیات نازل ہوئی، اس وقت اگرچہ اسلام کی مخالفت میں 2 گروہ تھے جو سرگرم تھے، ایک مشرکین عرب جن کے سر خیل تھے مشرکین مکہ۔ چنانچہ یہی بات ہے جو سورہ مائدہ میں فرمائی گئی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم پاؤ گے کہ اہل ایمان سے دشمنی میں شدید ترین تمام انسانوں میں یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ مکے کے مشرک یا جزیرہ نما عرب کے مشرک اس وقت جن کے سر خیل تھے، جن کے لیے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ائمہ کا لفظ آیا ہے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ایک طرف وہ تھے جو شدید مخالف اور دوسری طرف یہودی، لیکن ان دونوں کی مخالفت کے انداز میں فرق تھا۔ یہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں میں آج اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلا فرق یہ تھا کہ مشرکین عرب سامنے سے وار کرتے تھے جمع مردی کے ساتھ، ان کے مقابلے میں ان کی مخالفت میں کمینگی نہیں تھی، وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے بھی گردن کٹا رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ اونچی نظر آئے کہ سردار کی گردن ہے جب تم کسی چیز پر اس کو اوپر لٹکاؤ گے۔ 70 جانیں انہوں نے پیش کی ہیں بدر میں اپنے دین باطل کے لیے اور اپنے معبودان باطل کے لیے۔ اس کے برعکس یہودیوں کی مخالفت تھی کمینگی والی مخالفت، ان میں مقابلے کی ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی۔ لا یقاتلونکم جمیعا، سورہ حشر میں فرمایا یہ یہودی کبھی تم سے مسلمانوں جمع ہو کر جمعیت کی شکل میں ڈٹ کر میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کر سکیں گے، الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، بڑے مضبوط قلعہ بندیوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر کے اور فصیلوں کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے سے، عورتوں کی طریقے سے پتھراؤ کریں گے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پہلا فرق یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب بالعموم مخالفت کر رہے تھے، لیکن ان کی مخالفت جمع مردوں والی مخالفت تھی، سامنے کے دشمن کی حیثیت سے کلم کھلا علی الاعلان، جبکہ یہودیوں کی مخالفت میں کمینگی تھی، سازشی انداز تھا، خود لڑنے کی بجائے دوسروں کو ابھار کر لاتے تھے۔ اور دوسرا بڑا فرق کیا تھا، اس پہلے فرق کو تو نمایاں کیا اسی لفظ سے کہ گویا کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ ابو جہل بھی بجھانا چاہتا ہے اللہ کے نور کو، لیکن اپنے زور بازو کی بنیاد پر، اور یہ لوگ کردار کے اعتبار سے اتنے گر چکے ہیں کہ زور بازو کی بنیاد پر نہیں، منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ بہترین تعبیر کی ہے اس کی مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ اگرچہ مشرکین میں بھی ایسے لوگ تھے جو پہچان چکے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، لیکن وہ استثنائی معاملات تھے، وہ غافل تھے۔ قرآن مجید میں بار بار ان کے کفر کے لیے توجیہ پیش کی گئی ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں، ان کے لیے رسالت اور نبوت بڑی ایک عجیب سی شے تھی، وہ چیزیں ان کے ذہن سے بالکل خارج ہو چکی تھی۔ لیکن یہود کا معاملہ اس کے برعکس تھا، وہ 100% پہچانتے تھے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص ان کے علماء، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، علی وجہ البصیرۃ، وہ کسی مغالطے میں نہیں تھے، پوری ڈٹائی کے ساتھ پہچانتے ہوئے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں ان کا تو معاملہ بہت آگے کی بات ہے۔ حضور کے ادنا رفقا کا معاملہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری ان کی صفات ان کے ہاں موجود تھی، اور عیسائی علماء نے ان کے ساتھ ٹیلی کر کے ہی حضرت عمر کو سامنے کھڑے ہو کے دیکھ کر اور پھر جو ہے یروشلم کا قبضہ دیا تھا کہ ہاں یہ وہی درویش بادشاہ ہے جس کا ذکر موجود ہے ہماری کتابوں میں کہ یروشلم اس کے ہاتھوں فتح ہو۔
تو یہ دو فرق ذہن میں رکھیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ دوسری بات جو سوچنے کی ہے اس آیت میں کہ نور اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا نور ایک اعتبار سے ذہن منتقل ہوتا ہے قرآن حکیم کی طرف۔ نور اصل میں قرآن مجید میں ہدایت کے لیے بھی آتا ہے، تورات کے لیے آیا فیہا ھدی و نور، انجیل کے لیے آیا فیہ ھدی و نور، روشنی ہی سے انسان راستہ دیکھ سکتا ہے۔ الہدیٰ قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اس کے لیے خاص طور پر لفظ آیا ہے۔ سورہ تغابن میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ ایک مفہوم تو یہ ممکن ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ویسے یہ کہ اس کا عام مفہوم اسلام، ہدایت، جس معنی میں چاہے لے لے، لیکن میرا ذہن زیادہ جس چیز کو قبول کر رہا ہے وہ ایک ایسے شخص کی تعبیر ہے جو اگرچہ کوئی معروف عالم دین نہیں تھا، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، اقبال اپنے بارے میں صاف کہہ رہا ہے، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، لیکن واقعہ یہ ہے اور آپ کے علم میں ہوگا، میرا موقف یہ ہے، اس دور میں قرآن مجید کا نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے بڑے وافر پیمانے پر انہیں عطا کیا تھا۔ انہوں نے تعبیر کیا ہے اس نور کو نور توحید، چنانچہ یہ اتمام کا لفظ اس کے ساتھ واللہ متم نورہ، جواب شکوہ کے شعر میں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، واللہ متم نورہ ویأبی اللہ الا یتم نورہ۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، عربی زبان میں شدید تاکید کرنی ہو تو اس میں فاعل کی شکل میں لایا جاتا ہے، واللہ یتم نورہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں واللہ متم نورہ کر کے رہے، اور پھر اس کو منفی اسلوب میں بھی بیان کر دیا تھا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، مثبت بھی آ گیا واللہ متم نورہ، اور منفی ویأبی اللہ الا یتم نورہ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ میں چونکہ یہاں اسی تعبیر کو اختیار کر رہا ہوں، اس کے اعتبار سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نور توحید کسی بھی اعتبار سے نامکمل تھا، ناقص تھا، جس کے اتمام اور تکمیل کی ضرورت تھی؟ اگر میں اس سوال کا جواب ہاں میں دوں تو آپ سب چونک جائیں گے، لیکن میری وضاحت سن لیجیے۔ جہاں تک عقیدے کا نور ہے، عقیدے کی توحید ہے، اور انفرادی سطح پر اپنے عمل کی توحید ہے، توحید کے دو حصے سمجھ لیجئے، ایک توحید ہے عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو اس کا ساتھی، ہمسر، برابر، ہم پلہ، کفر، ند، ضد نہ سمجھنا۔ ایک عمل کی توحید ہے کہ ایک ہی اللہ کے مطیع فرمان ہو جانا، ہما دن، ہما وقت، ہما وجود، مخلصین لہ الدین، یہ عملی توحید۔ تو عقیدے کی توحید اور انفرادی سطح پر عمل کی توحید ہر دور میں مکمل رہی، حضرت آدم کی بھی مکمل تھی، حضرت نوح کی بھی مکمل تھی، تمام انبیاء کرام کی مکمل تھی، نہ ان کی عقیدے کی توحید میں کوئی کسر ہو سکتی تھی، نہ انفرادی سطح پر عمل کی توحید تھی۔ لیکن ایک توحید ہے اجتماعی سطح پر عمل کی توحید، پورے نظام زندگی کا اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا، یہ ابھی مکمل ہونا تھا، اس کی تکمیل ہونی تھی۔ افراد موحد تھے اپنی زندگیوں میں بھی، اپنے عقیدے میں بھی۔ نظام جیسا آج آپ غور کیجئے، بڑے بڑے فن خواہ موحد موجود ہیں ہمارے ہاں، فن خواہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ معلوم ہوتا ہے شرک ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اجتماعی سطح پر ہم سب مشرک ہیں، پوری قوم مشرک ہے، مشرکانہ نظام ہے۔ جب تک وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ نہیں ہوتا، یہ نظام مشرکانہ ہے، قانون اللہ کا نہیں ہے۔ آپ کی عدالتوں میں اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی منڈیوں میں اور بازاروں میں اللہ کا حکم نہیں چلتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے اجتماعی توحید۔ کچھ مواقع ضرور آئے ہیں تاریخ انسانی میں جبکہ اجتماعی توحید بھی ہوئی، حکومت قائم ہوئی حضرت داؤد کی اور حضرت سلیمان کی، وہ اجتماعی توحید کی۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، یہ میرا اصل میں کل کی تقریر کا موضوع ہے، یہ کام تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک فرد واحد اپنی دعوت کا آغاز کرے اور تمام مراحل سے گزار کر اپنی اس دعوت اور تحریک کو اور توحید کامل تک معاشرے کو پہنچا دے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ حضرت داؤد کو تو راہ چلتے حکومت مل گئی تھی، جنگ تو ہو رہی تھی حضرت طالوت اور جالوت کی، وہ تو ایک گڈریا اپنا گوپیا لے کر آ گیا ہے وقت پر اتفاقاً، اور اس گوپیے کی جو پتھر تھا وہ جالوت کی آنکھوں کے اس کی زرہ میں جو سوراخ تھا اس میں سے ہو کر اس کے بھیجے میں گزر گیا، مارا گیا، حکومت مل گئی۔ کیا حضرت داؤد ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آئے تھے؟
کیا انہوں نے اپنی کوئی جماعت بنائی تھی؟ کیا ان مراحل سے گزرے تھے؟ قطعاً نہیں۔ صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد واحد سے بات شروع کر کے، یہ جو آتا ہے خطبات جمعہ میں آپ سنتے وحد اللہ، توحید باب تفصیل سے، اور اپنی توحید کو خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو، شرک سے اسے ہر اعتبار سے پاک کرو۔ یہ تو پوری زندگی کا لائف لانگ ایفرٹ ہے۔ آخری امتحان توحید کا جو لیا ہے ابراہیم کے رب نے، دیکھیں اس بوڑھے کے دل میں کہیں اپنے بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی محبت تو ہم سے زیادہ نہیں ہو گئی؟ کیسے کیسے امتحانات سے گزر چکا وہ بوڑھا، کیسے کیسے امتحانات، لیکن آخری امتحان دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا۔ فلما بلغ معه السعي، اور جب اب ذرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، کہیں اس کی محبت ہماری محبت سے زائد تو نہیں ہو گئی؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اسی لیے جو آتا ہے قرآن مجید میں بار بار حضرت ابراہیم کے لیے آخری سند کے الفاظ آتے ہیں وما کان من المشرکین، شرک کے ہر شائبے سے پاک۔ تو یہ توحید عملی اجتماعی سطح پر ہونی باقی تھی۔ اس کا تعلق ہے اگلی آیت سے، یہ کب ہوگی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے ان آخری رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی ہے الہدا، وہ دین حق اور الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے۔ جب تک دین غالب نہیں، توحید ناقص ہے۔ عقیدے کی توحید ہو سکتا ہے کہ ہو، انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی جہاں جہاں بھی اللہ کا حکم مان سکتا ہو مان رہا ہو، لیکن آخر وہ کسی قوم کا فرد ہے، کسی ریاست کا شہری ہے، کسی خاندان کا فرد ہے، چار طرف سے جکڑا ہوا ہے رشتوں میں اور تعلقات میں۔ اس کی زندگی کے کتنے گوشے ہیں کہ جن کو ابھی وہ مشرکانہ نظام اپنی گرفت میں لیے ہوئے۔ یہ در حقیقت اسی وقت ہوگا جبکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مشرک تو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ یہاں ذرا شرک کو سمجھ لیجئے، یہ شرک صرف عقیدے کا نہیں، آج کا سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ کا اللہ کو دو، ریاست کا ریاست کو دو۔ یہ سیکولر نظام ہے، یہاں پر جو ہے حاکمیت عوام چلے گی، جاؤ مسجدوں میں اللہ کا حکم نافذ کر دو۔ یہ سب سے بڑا شرک، کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ وہ توحید ہو جائے، اللہ ہی کا حکم چلے، سب پر یکساں جاری ہو جائے، سب یکساں اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن ان کی مخالفت کے علی الرغم، ان کی ساری ریشہ دوانیوں کے باوجود، ان کی تمام سازشوں کے باوجود اللہ کا دین غالب ہو۔ اب ذرا تاریخی اعتبار سے جائزہ لیجئے، ابھی ہم تھے اس ماحول میں جبکہ ابھی یہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، کسی اور رسول کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ شاہد سب تھے، مبشر سب تھے، نذیر سب تھے، داعی سب تھے، مبلغ سب تھے، معلم سب تھے، مربی سب تھے، مزکی سب تھے، لیکن یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صرف محمد کے لیے آئے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 مرتبہ ہے۔ اب اس کے ساتھ جس کو صغرا کبرا کہتے ہیں لاجک میں پریمیسز، اس کے ساتھ جوڑیے دوسری بات جو قرآن میں 5 مرتبہ آئی، اگرچہ وہ آئی ہے ذرا مختلف الفاظ میں۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کی بعثت جغرافیائی، نسلی، قومی، علاقائی حدود سے ماورا، اعلیٰ تر۔ قرآن میں بقیہ سارے رسولوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یا قوم یا قوم یا قوم۔ نوح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، ہود نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، صالح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن صریح ترین جو لفظ آیا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب ذرا اس کو جوڑیے، محمد کو بھیجا کاہے کے لیے؟ غلبہ دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھیجا کن کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے منطق سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل اسی وقت ہوگا جب پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہے۔
ورنہ بات وہی ہے جو اقبال کا شعر سنا چکا ہوں، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ لیکن یہ کہ اگر اللہ نے واقعی بھیجا محمد کو دین کے غلبے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو ناممکن ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ محمد رسول اللہ کا مقصد بعثت مکمل۔ یہی بات ہے کہ جس کی خبر پیشن گوئی کے طور پر قرآن میں تو نصوص ہے، لیکن ان سے نتیجہ نکالنا پڑے گا۔ منطق، حضور کو بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے اور بھیجا غلبہ دین کے لیے، تو مقصد بعثت کی تکمیل اسی وقت ہوگی جبکہ کل عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب آئے۔ اسی کے ساتھ اب ذرا یاد کیجئے سورہ نور کی آیت، جس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کافی عام کیا ہے۔ ایک ہی بات ہے لیکن ذرا مختلف اسلوب میں آ رہی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہاں منکم پر ذرا غور دیجئے، کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے، لیکن ان مسلمانوں کے لیے دو کوالیفیکیشنز، دو بری کنڈیشنز۔ اے مسلمانوں، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان سے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرتا ہے، انکنڈیشنل نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دو تو اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ کتنا مؤکد ہے، نون مشدد کے ساتھ تینوں دفعہ، اور ایک ہی بات کو تین اسلوبوں میں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لاہم خلافت عطا فرمائے گا انہیں زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ جب مسلمانوں کو خلافت اور حکومت عطا ہو جائے گی تو اس کا منطقی نتیجہ ہوگا کہ دین غالب ہو جائے گا، لیکن اس کو بھی کھول کر بیان کر دیا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً متمکن کر دے گا، غالب کر دے گا ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اچھا، جب مسلمانوں ہی کی حکومت ہو جائے گی، دین کا غلبہ ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے لیے بندشی اور خوف تو ختم ہو گئے۔ اس کو بھی واضح الفاظ میں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی خوف کی حالت کو امن اور سکون سے بدل دے گا، کوئی خوف نہیں۔ اب یہاں فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تب جا کر وہ ان کی عبادت اس درجے میں مکمل ہوگی کہ اس میں شرک کی کوئی آلائش باقی نہیں رہے گی۔ جب تک نظام پورا اللہ کے دین کے تابع نہیں، شرک موجود ہے، عقیدے کا شرک ختم ہو چکا، انفرادی سطح پر موحد بن چکے، لیکن یہ تو تین کام جب ہوں گے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کی حکومت اور مسلمانوں کی خلافت قائم ہو جائے،